ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو، پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں چھوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاکرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بستر مدینے میں، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اسی سال میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی بارات چلی ہو، الہی 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 روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں، الہی روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں، تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں، نہ جانے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں، سجدے میں مر جاؤں، ذرا عشق تو دیکھو، کبھی روزے سے ممبر پر، کبھی ممبر سے روزے تک، کبھی روزے سے ممبر پر، کبھی ممبر سے روزے تک، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، اسی حالت میں مر جاؤں، اے کاش مدینے
مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو نچ نچیے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے بعد سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجیدہ نبی ہو اس وقت میرے لب پہ سجیدہ نبی ہو تجھ سے پوچھا نا نکیروں نے ظہوری کچھ بھی نہ پوچھا تجھ سے پوچھا نا نکیروں نے ظہوری کچھ بھی قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پہ سجیدہ نبی ہو میرے ساتھ مل کے کہہ دو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مردنی ہو کیسے جلے جو کہ غلام مردنی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو کیسے جلے جو کہ غلام
کہ گدا ہے وہ کہتے ہیں پیتے تیرے در کا کھاتے تیرے در کا پیتے تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمس میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تیرا الہی اب سنگے در جانا چھوٹے نا الہی اب سنگے در جانا تو شمس میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ سنگے در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے کسے پایا چھوٹے الہی اب سنگے در جانا تو شمس میری سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا اے جلوائے جانا جہاں پھول وہاں بلبل جمع جہاں شمع وہاں پروانہ کیوں اس کیوں کا جواب حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری یوں بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمس میں سعادت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوائے جانا ساقی کہاں رہتا ہے میں خانے میں پلائی کسی سے جاتی ہے پیمانے سے حضور ساقی کوثر ارے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے تو ہر دل بنے مکانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ
جھکا پھر تجھ کو کیا، تجھ کو کیا، تجھ کو کیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، ارے دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائی، سنگے در جانا تو شم میری سارت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، اور ایسا روشن ہے خدا کی قسم، ایسا روشن ہے کہ ان کے سجدے میں نہ جانے کتنے دل روشن ہے، سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، اور تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شم میری سعادت ہے، کہ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا بولو اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، سنیوں کے یہاں کچھ بھی ہو میلاد، شادی ہو میلاد، غمی ہو میلاد، اٹھتے بیٹھتے میلاد، سوتے جاگتے میلاد، الحمدللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا الحمدللہ میلاد ہی میلاد، ہم حضور کا دامن چھوڑنے والے نہیں، ہم تو کھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں اور یہ بچے جتنے بیٹھے ہیں باواز بلند کہیں ہم کھاتے ہیں، اور سنیوں کا بچہ کھاتا ہے تو گاتا ہے، ہم وہ تو نہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے غرانے والے، کھاتے ہیں غراتے ہیں، سنی کھاتے ہیں تو گاتے ہیں، تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا،
چل لہرا کر بولو ذرا جھوم کے بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حلیمہ کر کدی دیکھے کدی سرکار نو ویکھے سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میرے گھر وی تسی آؤ تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ تیری راہ دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا جھوم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا چم لہرا کر بولو مرحبا ذرا اونچا بولو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ مدینے پاک دے اندر میری یہ ہو عبادت تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں صفر بھی نہیں صفر تو بھی تھلے میں کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ یار غار صدیق اکبر توجہ فرمائیں یار غار ساتھ میں ہیں غار میں داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود داخل ہوتے ہیں دیکھتے کہ کوئی ایسا کوئی موذی جانور تو نہیں جو حضور کو تکلیف دے دے حضور کو تکلیف دے دے خود جاتے ہیں اندر جاتے تو جگہ جگہ سوراخ بنے ہوتے ہیں
آپ نے سوچا کہ ہو سکتا کوئی سانپ وغیرہ ہو، تو اپنے کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر دیے. ایک سانپ تھا. اب میں عشق کے انداز میں بتاؤں، عاشق بیٹھے ہیں تو عشق کے انداز میں ایک سانپ تھا، اسے جس نے بتا دیا تھا کہ ایک دن اللہ کے محبوب اس گھر میں آئیں گے، جا چھپ جا دیدار کر لے. وہ سانپ حضور کی دیدار کے آس میں چھپا ہوا تھا. اب حضور کی آمد ہو گئی. صدیق اکبر نے کپڑے پھاڑ 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 کے سارے سوراخ بند کر دیے اور پھر حضور کو دعوت دی، حضور تشریف لائیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا تو اس پر اپنے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا. اب زانو صدیق اکبر پر سرے سرکار دو عالم حضور آرام فرما. کیا گھڑی ہوگی، کیا وقت ہوگا کہ صدیق اکبر دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، کیا مزے لوٹ رہے ہوں گے. بہرحال وہ سانپ اب جب پتہ چلا حضور کی آمد ہو گئی تو اب دیدار کے لیے جا رہا تھا. ادھر گیا راستہ بند، ادھر گیا راستہ بند، جہاں جاتا راستہ بند. ایک جگہ کوئی نرم نرم چیز تھی تو وہ دیدار کے شوق میں ذرا دیوانہ تھا تو ہلکا سا ایک بوسہ دے دیا. ڈس دیا تو بوسہ دے دیا. صدیق نے کہا نہیں اٹھاؤں گا. صاحب نے کہا اٹھا دیا، دیکھنا ہے جلوہ دیکھنا ہے حضور کا. ایک اور بوسہ دے دیا، پھر ایک زبردست تیسرا بوسہ دے دیا. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ سارے مصطفیٰ چومنے کے لیے بےتاب ہو گئے. بالآخر یہ سعادت بھی حاصل کر لی. حضور نے سارا ماجرا پوچھا، سارا معاملہ بیان کر کے حضور نے اپنا لعاب دہن اس جگہ لگایا جہاں سانپ نے ڈسا تھا. زہر کا اثر ظاہر ہو گیا. یہ الگ بات کہ حضور پاک علیہ السلام نے شفا دے دی. صدیق اکبر نے جان دے دی. کیا صدیق اکبر کو نہیں معلوم تھا جان بچانا فرض ہے؟ معلوم تھا، اور یہی معلوم تھا کہ جان بچانا سب سے بڑا فرض ہے. جان فروز غرر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. لیکن صدیق اکبر کو یہ بھی معلوم تھا کہ جان ملی کس کے صدقے میں ہے، انہی کے صدقے میں ملی ہے، انہی پر قربان ہو جائے تو کیا بات. اب یہ واقعہ تصدق حضرت صدیق غار سور میں اپنی تیرے آرام کی خاطر کرے جا یا رسول اللہ. تیرے آرام کی خاطر کرے جا یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ. مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ایک عورت چیخ چیخ پکارتی، کہاں ہے رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی عجیب حالت میں وہ اس کی حالت تھی. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس کی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر دی اور اس سے جو بچہ ہوا اس بچے کو میں نے سرکے میں ڈال دیا اور سرکہ ڈالنے کے بعد سرکہ میں نے مارکیٹ میں بازار میں بیچ دیا اور لوگ ان سے پی لی. کتنے جرم ہوئے. ایک تو شوہر کی امانت میں خیانت، اوپر بچہ پیدا ہوا اس کو سرکے میں ڈال دیا، وہ مر گیا، اور سرکہ مارکیٹ میں بیچ دیا اور پھر اس کو لوگ پی گئے. اب حضور نے جو سزائیں دی تھی وہ جو سنا دی اور پھر صاحب نے یہی فرمایا کہ تو جس طریقے سے آہ و بکا کر رہی تھی مجھے تو یوں لگا جسے تیری نماز عصر چلی گئی. اندازہ کیجیے یہ نماز عصر کی اہمیت. نماز عصر کیسی نماز ہے؟ جس طریقے سے تو چیخ و پکار کر رہی تھی مجھے ایسا لگا جیسے تیری نماز عصر چلی گئی. اس سے اندازہ ہوا نماز عصر کی اہمیت کا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زانو علی پر سر اقدس کے سرکار آرام فرما. نماز سرکار نے پڑھ لی، حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی. عصر کا وقت تھا. اب عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے. اب کبھی سورج کو دیکھا جا رہا ہے، کبھی دو جہاں کے سورج کو، کائنات کے سورج کو دیکھا جا رہا ہے، مہر رسالت کو دیکھا جا رہا ہے، ماہ نبوت کو دیکھا جا رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ نماز پڑھتا ہوں تو حضور کے آرام میں خلل، اور اگر نماز چھوڑتا ہوں تو نماز قضا ہو جاتی ہے. بہرحال حضور کا عشق غالب تھا. وہ علی تھے، وہ علم کا دروازہ تھے. علم کا دروازہ تھے. علی علم کا دروازہ ہے. تو علی کو معلوم تھا کہ نمازیں بھی کس کے صدقے میں ملی ہے. نماز غروب ہو گیا، سورج اب نماز گئی. وہ ہم جیسے تو نہیں تھی، نماز چلی جائے پتہ نہیں چلتا. ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلے اور وہ سارے مصطفیٰ کو چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور نے
بیدار ہو کر پوچھا تو سارا ماجرا بیان کیا، میرے محبوب نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا ہے۔ نبی سے یہ نہیں ہو سکتا، نبی وہ نہیں کر سکتے، نبی یہ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ محبوب انگلی اٹھائیں چاند سینہ چاک کر دے، حضور نے حکم دے تو سور درخت جو ہے وہ جڑے اکھاڑتا ہوا آ جائے، حضور فرمائے تو کنکریاں بے زبان جس کے پاس نطق کی طاقت نہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں، وہ بول اٹھے ہیں، سورج ڈوبا ہوا آ جائے۔ اب سورج ڈوبا ہوا لوٹ آیا، میرے علی نے کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نماز عصر ادا فرمائی۔ یہ الگ بات کہ حضور نے سورج کو لوٹا دیا، لیکن نماز عصر کو تو حضرت علی نے سرکار پر وار دی نا۔ نماز عصر کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر، علی بھی کس قدر گئے تم پہ قربان یا رسول اللہ، علی بھی کس قدر گئے تم پہ قربان یا رسول اللہ، میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ، ملی صدیق کو جان اور نماز عصر حیدر کو، تیرے صدقے اگرچہ اے میری جان یا رسول اللہ، مگر ان کے عمل سے یہ عقیدہ ہو گیا ثابت، تمہیں ہو اصل ایمان جان ایمان یا رسول اللہ، تمہیں ہو اصل ایمان جان ایمان یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا